السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی یہ بات تمام مسلمان غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کھچڑا آپ لوگ بانٹیں، شربت پلائیں یا کچھ اور چیز کریں، لیکن جو کچھ میں آج بتانے جا رہا ہوں اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز، سبھی مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنا ہے۔ 10 محرم والے دن آپ تعزیے نکالنے میں لگ جائیں، آپ شربت پلانے میں لگ جائیں، آپ کھچڑا بنانے میں لگ جائیں، آپ فاتحہ لگانے میں لگ جائیں، لیکن اگر آپ نماز مس کر رہے ہیں تو نماز کو چھوڑ کر آپ کے یہ سارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرض ہے۔ نماز کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بیان کرتے ہیں، حسین کے نام پر علم نکالتے ہیں، کھچڑا بانٹتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہم شربت بانٹ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم سڑکیں تو جام کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسجدوں کو ویران کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ تمام مسلمانوں کو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز کو ادا کیا اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو نماز کبھی نہیں چھوڑنا، سر کٹ جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ دین کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہمیں نمازوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم پانچوں نمازیں گول کر جاتے ہیں اور کھچڑے بانٹ رہے ہوتے ہیں، سبھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے دینی کاموں کا، ایسے لوگوں کو کھلانے اور پلانے کا، ایسا غریبوں کی مدد کرنے کا جس میں شریعت کے جو فرض ہیں اس کی پابندی نہ ہو؟ اسی لیے پہلی چیز یہ کہ نمازوں کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ دوسری چیز، روزہ رکھنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی جو سنت تھی 10 محرم کو روزہ رکھنے کی، انہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 9 محرم کا ملایا روزہ، بعض صحابہ نے، بعض نے 11 محرم کا روزہ ملا دیے 10 کے ساتھ۔ اسی لیے دوسرا امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ 10 محرم والے دن کھچڑے کھا رہے ہوں، آپ 10 محرم والے دن شربت پی رہے ہوں، اور جو نبی کی سنت ہے 10 محرم کو روزہ رکھنے کی، وہ سنت آپ سے چھوٹ رہی ہو، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ کیسے ہم حسینی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اہل بیت روزہ رکھا کرتے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام روزہ رکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم سنت کو چھوڑ کے شربت پی رہے ہوں، سنت کو چھوڑ کے ہم کھچڑا کھا رہے ہوں، سبیل لگا رہے ہوں؟ نہیں، ہم سبیل لگائیں، ہم کھچڑا کھلائیں غریبوں کو، نو پرابلم، لیکن سنت پر عمل کیجئے۔ تو دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب کون سے کام ہمیں نہیں کرنا ہے وہ بھی یہ 2 کام ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں 10 محرم والے دن، بلکہ یہ کام تو نماز جو ہے یہ تو ہمیں پورے سال پڑھنا چاہیے، لیکن 10 محرم کو ہمیں خاص اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ تب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں جو کام نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ڈیک، ڈبے، ساؤنڈ، میوزک لگا کر، جو ہم ساؤنڈ کے ساتھ، میوزک کے ساتھ جو نعتیں بجاتے ہیں حسین حسین کے نام سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کبھی میوزک نہیں سنا، کبھی ساؤنڈ نہیں سنا، اسلام نے تو میوزک کو حرام قرار دیا ہے، اور اس حرام چیز کے ساتھ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن رہے ہوتے ہیں میوزک کے ذریعے، ڈھول تماشوں کے ذریعے، اور اتنی بڑی بڑی الماریاں لگ جاتی ہیں کہ پورا محلہ اس کے ساؤنڈ سے پریشان ہوتا ہے، بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ تو نمبر 1، آپ ساؤنڈ والی چیزیں نہ سنیں، ساؤنڈ والی چیزیں نہ بجائیں۔ حسین حسین اس ٹائپ کے بہت جگہ میوزک آپ کو بجتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مرثیے اور قوالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اتنا زبردست ساؤنڈ کے ساتھ یہ چیزیں بجائی جاتی ہیں کہ آپ وہاں سے نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ دین اسلام نے تو میوزک کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی میوزک کے ساتھ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بجاتے ہیں، اسی میوزک کے ساتھ ہم اہل بیت کا نام بجاتے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی الماریوں میں اتنا خطرناک میوزک بجاتے ہیں کہ
पड़ोसियों को तकलीफ होती है, गुजरने वालों को तकलीफ होती है, दूसरे मुसलमान को ऐसी चीज़ के ज़रिए तकलीफ पहुंचाना जिससे उसको तकलीफ पहुंचती हो, ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। तो ये गलत चीज़ है, इससे बचना है। नंबर 2, हम खिचड़ा बांटते हैं, शरबत पिलाते हैं, सबील लगाते हैं, इसमें रिस्क की बड़ी नाकदरी होती है। रिस्क ज़मीन पर पड़ा रहता है, पैरों के नीचे आता है और गरीब के मुंह तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीब के घर आटा पहुंच पाएँ, आप गरीब की ज़रूरत पूरी करें। और ऐसे ही आप जब खिलाते हैं तो इससे रिस्क की बड़ी नाकदरी होती है। तो बड़ा एहतमाम इस बात का करना है कि रिस्क की नाकदरी ना हो, रिस्क की कदर ज़मीन पर ना गिरे। और लोग बाग लेते हैं तो फेंक देते हैं, इसका बड़ा हमें ख्याल करना है। नंबर 3, हमें सड़कों को जाम नहीं करना। इस तरह से सड़कों को जाम नहीं करना कि गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अगर सड़क पर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिससे गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचती हो तो उस चीज़ को हटाने का हुक्म फरमाया है। और हम जो हैं वो मुसलमान सड़क जाम करके दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। ये इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पक्के हुसैनी हैं तो इन चीज़ों पर अमल करेंगे, दूसरों को भी अमल कराएंगे। सड़कें जाम नहीं करना है बल्कि मस्जिदों में हमें और घरों में रहते हुए इबादत करना है। इस बात का हम ख्याल रखें, तभी हम सच्चे पक्के हुसैनी